الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم سپیریئر گروپ آف کالجز. میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ. آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 8 ڈسکس کرنا ہے. گزشتہ لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس سسٹم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم نے ان کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی ڈیٹا بیس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، یعنی ڈیٹا بیس بنانے کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں، یا ڈیٹا بیس کو کیوں بنایا جاتا ہے، یا ڈیٹا بیس اصل میں ہمارے لیے کیا اہم رول پلے کر سکتی ہے. تو اس کے 3 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. پہلا ہے ڈیٹا انٹیگریشن، دوسرا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی، اور تیسرا ہے ڈیٹا انٹرڈیپینڈنس. یہ 3 اس کے ڈیٹا بیس کے آبجیکٹیوز ہیں. یاد رکھیے گا یہ 3 آبجیکٹیوز ڈیٹا بیس کے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک ایک کر کے ان کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے ڈیٹا انٹیگریشن. دیکھیں انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنانا. یعنی اگر ڈفرینٹ آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں ان کو ملا کر اگر آپ ایک چیز بناتے ہیں، سو دس از کالڈ دا انٹیگریشن. تو ڈیٹا انٹیگریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا ڈفرینٹ لوکیشنز پر یا ڈفرینٹ سورس پہ پڑا ہوا ہے یا ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹوریج میڈیا پہ موجود ہے، تو آپ نے ان سب کو ملا کر ایک جگہ پر انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یوزر کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا ریکارڈ یا رزلٹ دکھایا جا سکے. یہ ایک پکچر سے آپ کو بات واضح ہوگی کہ اگر آپ کا ڈیٹا یہاں پر ڈفرینٹ لوکیشنز پر موجود ہے یا ڈفرینٹ اسٹوریج پر موجود ہے، یہ ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں جہاں پہ آپ نے ڈیٹا کو اسٹور کیا ہوا ہے، ان تمام لوکیشن سے ڈیٹا کو ایک سینٹرل پلیس پہ اسٹور کروایا جاتا ہے تاکہ جب کبھی یوزر یہاں سے ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہے تو وہ ڈیٹا سینٹرلائزڈ موجود ہو اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہاں سے اس کو اس کا ڈیٹا مل سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ whenever there is a need of the user to access the data، تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ڈیٹا ڈفرینٹ جگہوں پہ موجود ہوتا ہے اس کو ایک سینٹرل پلیس پہ لا کے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دکھایا جاتا ہے. ایک اور پکچر سے آپ کو مزید جو ہے وہ بات کلیئر ہو رہی ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جگسا پزل ہوتا ہے جس میں کہ ایک ہی پکچر کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، ان کو ملا کر پھر ایک کمپلیٹ پکچر بنائی جاتی ہے. تو ڈیٹا انٹیگریشن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سورسز پر، ڈفرینٹ لوکیشنز پر، ڈفرینٹ ڈیوائسز پہ آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے ایک سینٹرلائز پلیس میں لے کر آنا ہوتا ہے لاجیکلی، اور وہاں سے پھر یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ ڈیٹا اس کو دکھانا ہوتا ہے. سو اٹ ریفرس ٹو سینٹرلائزیشن آف انفارمیشن، یعنی معلومات کا ایک مین یا سینٹرلائز پوائنٹ پہ اسٹور کرنا. اس کے بعد ہے ڈیٹا انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کی کریکٹنس اور کمپلیٹنس کو ڈیٹا انٹیگریٹی کہا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا بیس میں کسی بھی طرح سے غلط ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیٹا کی کوالٹی کو کہا جاتا ہے. اگر ڈیٹا بیس کے اندر ایرر آئے گا، کسی طرح سے غلط ڈیٹا سٹور ہوگا، تو ڈیٹا بیس اپنی انٹیگریٹی لاسٹ کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس ہمیشہ آپ کو کریکٹ ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. آگے چل کے اس کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو اتنی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے کریکٹنس اینڈ کمپلیٹنس آف ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس، یعنی ڈیٹا بیس کے اندر کسی بھی طرح سے انکریکٹ یا انکمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے. ڈیٹا انٹرڈیپینڈنس یہ اس کا تیسرا آبجیکٹیو ہے ڈیٹا بیس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فائل کا فارمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سارا جو ہے وہ سسٹم ری پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کنونشنلی کہ اگر فائل فارمیٹ چینج ہوتا ہے تو ہمیں سب کچھ چینج کرنا پڑتا ہے، لیکن ڈیٹا بیس آپ کو یہ الاؤ کرتی ہے کہ اگر فائل فارمیٹ میں کچھ چینج آتا ہے تو ہمیں کسی بھی طرح سے سارے سسٹم کو ری پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈیٹا بیس آپ کے اس چینج کو ایکسیپٹ کرتا ہے. It allows program to be modified without reorganization of data. مثال کے طور پہ آپ ڈیٹا بیس میں پہلے اسٹوڈنٹس کے رول نمبرز کو 1 2 3 4 کے فارمیٹ میں اسٹور کر رہے تھے، بعد میں آپ نے اس کے ساتھ
کورس کا کوڈ بھی ایڈ کر دیا، کورس کا نام بھی ایڈ کر دیا، تو فائل کا فارمیٹ چینج ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں سارے جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا دیکھیں ڈیٹا تو سارا ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہاں سے یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈی بی ایم ایس کے تھرو ڈیٹا کو ڈیٹا بیس سے ایکسیس کرتا ہے. اگر ہم فائل کا فارمیٹ یہاں پر چینج کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ سارا سسٹم چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف وہ فارمیٹ یہاں پہ چینج ہوگا اور آٹومیٹکلی وہ چینجڈ فارمیٹ یوزر کو جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہ 3 ہم نے آبجیکٹیوز ڈسکس کیے ہیں ڈیٹا بیس کے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، یعنی ڈی بی ایم ایس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. اس کے 4 آبجیکٹیوز ہیں. پہلا ہے شیئربلٹی، دوسرا ہے اویلیبلٹی، اور تیسرا ہے ایوالویبلٹی، اور چوتھا ہے ڈیٹا بیس انٹیگریٹی. یہ یاد رکھیے گا 4 آبجیکٹیوز ڈی بی ایم ایس کے ہیں. اس سے پہلے ہم نے 3 آبجیکٹیوز پڑھے، وہ ڈیٹا بیس کے تھے. اب ایک ایک کر کے ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. شیئربلٹی اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے، شیئر کرنا، یعنی ڈی بی ایم ایس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو ڈفرینٹ یوزرز میں شیئر کروا سکے. اب ظاہر بات ہے جب آرگنائزیشن کے اندر ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو بہت سارے یوزرز جب وہ یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ڈی بی ایم ایس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو تمام یوزرز میں ایکولی شیئر کروا دیتی ہے، اور انفارمیشن کو ایک سینٹرل پلیس پہ سٹور کیا جاتا ہے، اور جو بھی یوزر جس لوکیشن سے بھی چاہتا ہے اگر اس کے پاس وہ رائٹس موجود ہیں تو وہ ڈفرینٹ لوکیشن سے اس سینٹرلائزڈ یا سینٹرل پلیس سے ڈیٹا کو ایکسیس یا شیئر کر سکتا ہے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو یوں دوں گا کہ جیسے بینک ہے، بینک نے اپنی ڈیٹا بیس میں تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کا ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے. اب بینک نے پورے ملک میں ڈفرینٹ اے ٹی ایمس جو ہیں وہ پلیس کی ہوئی ہیں. اب پورے ملک کے اندر ان اے ٹی ایم سے وہ یوزر جو بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں وہ جا کے اپنی انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں، کیش وڈرا کر سکتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا تمام یوزرز میں ایکولی شیئر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ، اکارڈنگ ٹو دیئر رائٹس. اس کے بعد ہے اویلیبلٹی. دیکھیں اس کے بھی نام سے بات بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اویلیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی بھی ٹائم پہ موجود رہنا، فراہم کرنا، اویلیبل کرنا، دستیاب کرنا. ڈی بی ایم ایس جو بھی ڈیٹا یوزرز کو وہ چاہتا ہے ایزیلی اویلیبل کرتا ہے. اب جیسے دیکھیں آپ نے اپنا بینک کا اکاؤنٹ اس کا بیلنس چیک کرنا ہے تو آپ کسی بھی اے ٹی ایم سے جا کے، بینک کے اے ٹی ایم سے جا کے اپنا بیلنس چیک کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کسی بھی ٹائم پہ آپ کے لیے اس اے ٹی ایم کے اندر اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے جا کے یا بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے آپ اپنے اکاؤنٹ کے بیلنس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. جب بھی یوزر کو ضرورت پڑے گی ڈیٹا اس کے لیے اویلیبل کیا جاتا ہے، اور انفارمیشن کو یا ڈیٹا کو انشور کیا جاتا ہے کہ اس کی اویلیبلٹی کسی بھی وقت اگر یوزر کو چاہیے تو وہ موجود ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بھی یوزر کی ریکوائرمنٹ ہوگی، جب بھی یوزر چاہتا ہے اپنی اس انفارمیشن کو اس سے ڈی بی ایم ایس کے تھرو اویلیبل کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. ڈی بی ایم ایس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو یوزرز کے لیے اویلیبل کر سکے. ایوالویبلٹی. ایوالویبلٹی کا سمپل سا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ اگر کسی بھی طرح سے ڈیٹا یا ڈیٹا بیس میں یا اس کے اسٹرکچر میں کوئی چینج آتا ہے تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس چینج کو ایکسیپٹ کرے، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل چینج ہے یا ایڈوانسمنٹ ہے یا یوزر کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں پہلے بینک اے ٹی ایمز کو آفر نہیں کر رہا تھا تو ڈیٹا ایکسیس کرنے کے لیے یوزرز کو اے ٹی ایمز کی بجائے بینک کی برانچ میں جا کے انفارمیشن لینی پڑتی تھی. اب بینک نے اے ٹی ایم انٹروڈیوس کروا دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی. اب یوزر چاہے تو اے ٹی ایم سے جا کے بھی اپنا بیلنس چیک کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی میں مزید ایڈوانسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بینک آن لائن بینکنگ کی جو ہے وہ فیسلٹی دے دیتا ہے. اب یوزر
उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अपना बैलेंस चेक कर सकता है और इवन फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, डीबीएमएस उनको एक्सेप्ट करता है बजाय इसके कि पूरे सिस्टम को रीप्रोग्राम किया जाए। डेटाबेस इंटेग्रिटी, पहले भी हम डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव में इसको पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ द डेटा, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। देखें, ये बात याद रखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा है वो डिफरेंट यूजर्स एक्सेस कर रहे होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे। अगर डेटा किसी भी जगह पे चेंज होता है तो उसको हर जगह पे अपडेट होना ज़रूरी है। दोबारा बता देता हूँ, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे यूज़र डेटा में चेंज करता है, अगर उसके पास वो राइट्स हैं, तो वो चेंज अपडेट होनी चाहिए और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो अपडेट करता है। इसी तरह से अगर डेटाबेस में इनकरेक्ट डेटा इनपुट किया जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ऐसे कंसिस्टेंसी रूल्स अप्लाई कर देती है कि जिससे कभी भी इनकरेक्ट डेटा आपके डेटाबेस में इनपुट नहीं होता। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल यूँ देता हूँ कि अगर आपने रोल नंबर का फॉर्मेट और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी रूल ये लगाया हुआ है कि रोल नंबर जो हैं वो 1000 से लेके 2000 के दरमियान इनपुट होने हैं, 1000 से लेस या 2000 से ग्रेटर रोल नंबर इनपुट नहीं होगा, तो ऐसा रूल लगा देने से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी ऐसा रोल नंबर जो गलती से, अगर हम 1000 से कम या 2000 से ज़्यादा इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको आपकी डेटाबेस में इनपुट नहीं होने देगी। इसका मतलब है कि आपका डेटा किसी भी तरह से गलत डेटाबेस में इनपुट नहीं होगा। इस चीज़ को कहते हैं डेटाबेस इंटेग्रिटी। तो ये 4 हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। पहला है शेयरबिलिटी, दूसरा है अवेलेबिलिटी, तीसरा है इवॉल्वेबिलिटी और चौथा है डेटाबेस इंटेग्रिटी। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।